مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کوڈریلیٹرل ٹاکس ہو رہی ہیں جس میں فریق ممالک ہیں، مسلم ممالک کے فارن منسٹرز پاکستان میں موجود ہیں، یہ کتنی بڑی ایفرٹ ہے ڈی ایسکیلیشن کرنے کے لیے؟ اور کل پھر یہ بھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے مزید 20 جہاز جن کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہے اس کو گزارنے کی اجازت ہوگی۔ دیکھیں، ایک تو یہ پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور اس میں پاکستان کی ایفرٹ بھی بہت ہے، کیونکہ پاکستان نے بہت بڑی اچھی جو ہے نا وہ ڈپلومیسی بھی کی ہے، اور اس سے ہماری ملٹری ڈپلومیسی بہت اچھی رہی۔ ماشاء اللہ عاصم منیر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات بھی ہوئی ہے۔ دس شوز کہ امریکہ کو بھی پاکستان میں بہت ٹرسٹ ہے اور ایران کو بھی ٹرسٹ ہے۔ ہر موقع پہ پاکستان ایران کے ساتھ ڈپلومیٹک سپورٹ میں، مورل سپورٹ میں، اسٹریٹجک سپورٹ میں ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھا کہ انہوں نے اردو میں ٹویٹ بھی کیا تھا پاکستان کی سپورٹ کے اندر، پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح امریکنس کے ساتھ تعلق ہے وہ کتنا، ابھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے فیلڈ مارشل سے بات کرتے ہیں، آپ سوچ لیں کہ ان کا کیا ہے ہمارے فیلڈ مارشل کے اوپر۔ تو ان وجہ سے اب یہ جو 4 وزیر خارجہ کا آج اجلاس ہو رہا ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ شور کہ اس میں ایک لائمبل بنائیں گے کہ کس طریقے سے آگے وہ چلنا چاہتے ہیں۔ دونوں طرف کے پوائنٹ ان کے پاس ہیں، ایران کے بھی ہیں، امریکہ کے بھی ہیں۔ دے ول سی، اس کو اپنے اسٹڈی کر کے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھیں گے چاروں ممالک کہ اس کو کس طریقے سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے اس کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، کون سے پوائنٹ ہیں جو دونوں پوائنٹ تھوڑے تھوڑے آہستہ نکال دیں اور کہاں پہ جا کے دونوں کا کمپرومائز ہو سکے۔ لیکن بگیری صاحب، امریکہ جتنا ایگریسولی موو کر رہا ہے، ابھی مزید 3500 فوجی زمینی کارروائیوں کے لیے تیار کیے گئے۔ ہمارے ایران میں بھی جب صحافیوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایران اس حوالے سے ذہنی طور پہ پوری طرح اور ملیٹریلی تیار ہے کہ آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آ کے کریں، لیکن دوسری طرف یہ ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، یہ کتنا سپیڈیلی پاکستان کو کرنا پڑے گا؟ کیونکہ دیکھیں بہت اس میں پریشر ہے۔ جی دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ ایک تو بہت پریشر بلڈ کر رہا ہے ایران کے اوپر ان مذاکرات کی وجہ سے، اور سیکنڈ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ مذاکرات فیل ہوتے ہیں دین دے ول گو امیڈیٹلی فار آپریشن، جو بھی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوگی۔ جس طریقے سے وہ 82 ایئر بورن ڈومین کے ٹروپس لے کر آ رہے ہیں، میرین کے ٹروپس لے کر آ رہے ہیں، اور وہ خارک کے اندر بھی جانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ڈائریکٹ ایک ہے ان کا زیادہ بالکل اسٹریٹ آف ہرموز کے اوپر، ماؤتھ کے اوپر ہے ایک آئی لینڈ ہے، وہاں جانا چاہتے ہیں، یا اس سائڈ پہ موسا ہے اس سائڈ پہ جانا چاہیے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کون سا سوٹ کرتا ہے ان کو۔ اور اس کے بعد کیونکہ دیکھیں جو خارک ہے یہ بیسیکلی آئل ٹینک ریزروز ہے، سارا ریفائن ہو کے آئل یہاں آتا ہے اور یہاں سے پھر شپس میں لوڈ ہو کے دنیا کی طرف نکل کے جاتا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ میں اسٹرانگلی فیل کہ چاروں ممالک کو جو آج بیٹھے وہاں ایک تو یہ ریکویسٹ امریکہ سے بھی اور ایران سے بھی کرنی چاہیے کہ ٹل دا ٹائم نیگوسیشنز ہو رہے ہیں 10 دن کے لیے، اس میں ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میئر آپ یہ کریں کہ آپ اس دوران میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی ایک دوسرے پہ بمباری نہ کریں، اٹیک نہ کریں، ٹیمپرری چیز فائر کریں، آپ کریں تاکہ فرینڈلی کنڈیوسو انوائرمنٹس ہو جس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سنیں، ٹھنڈے دل سے سنیں اور پھر فیصلہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد آپ اس دوران میں اگر وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں دے کین ڈو اٹ، اس پہ آپ ہم نہیں روک سکتے۔ اور میرے خیال میں زیادہ پریشر ٹیکٹس ہے کیونکہ ایران کو پتہ ہے، امریکہ کو پتہ ہے کہ اگر ایران میں آتا ہے تو ایران نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، دیور ریزیلینٹ قوم ہے، اگر 10 سال وہ عراق کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، 10 سال اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ کیا امریکن ٹرمپ کی جو پالیسی ہے جنگیں ختم کرنا ہے، یہ جنگ ختم کریں، یا ایک امریکہ کو ایک نئی جنگ میں باک ڈاؤن کر رہے ہیں جس میں انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، اور دے آر ویل ایکوپڈ ایرانینز۔ ابھی بھی ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں جو ڈرونز اور یہ ڈفرینٹ ویرائٹی آف میزائل ہے جو ابھی بھی وہ فائر کر رہے ہیں، ان پہ زیادہ نقصان ہوگا۔ اور پھر سیکنڈ بات یہ کہ اس میں اسرائیل از پلئنگ اے ویری ڈینجرس رول، کیونکہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ ایران کے کسی پاور پلانٹس کے اوپر جا کے اٹیک کرے، اور پھر ایران ریٹیلیٹ کرے گا مڈل ایسٹ کے اندر جہاں پر امریکن کے کنٹریبیوشن ہے یا ان کے شیئرز ہیں۔ اس میں جب دونوں طرف سے اٹیک ہوں گے تو سیلف ڈسٹرکشن جب ہوتی ہے، جو خدا نہ خواستہ ایران ان کے ڈی سیلینیشن پوائنٹ پر اٹیک کرتا ہے، پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے ان ممالک کے اندر، تو آپ یہ دیکھیں گے اس سے کتنے خطرناک سچویشن ہوگی، اور ان میں بینیفیشری کون ہوگا؟ اسرائیل۔ اور بریگیڈیئر صاحب، یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ
اس کو تھوڑا ایک اور نقطہ اس میں ایڈ کر لیں. یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران NPT معاہدے سے نکل سکتا ہے. اس سے پہلے یہ تھریٹ تو آتا رہا ہے کہ ایران نکل سکتا ہے, لیکن ایسا ہوا نہیں. کیا اب اس نہج پہ معاملات پہنچ سکتے ہیں کہ ایران NPT سے باہر نکلے؟ دیکھیں, اگر ایران کے اوپر اسرائیل 2-3 میزائل داغتا ہے اور اس کے جو یہ آئل تنصیبات ہیں یا پاور جو تنصیبات ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے, زیادہ نقصان ہو جاتا ہے, دین ایران نے وارننگ کی ہوئی کہ میں خلیج میں جو امریکن انٹرسٹ ہیں وہاں پر میں جاؤں گا, اور اگر یہ اسرائیل اور مستی کرتا ہے, زیادہ کرتا ہے, تو ایران بھی ریٹیلیٹ. خلیجی ممالک میں امریکہ تو جا نہیں سکتا. تو اس سے جب یہ دونوں آپس میں خلیج والے ممالک آپس میں لڑ پڑیں گے اور اپنا سیلف ڈسٹرکشن کریں گے, تو آپ سوچیں کہ اسرائیل کا جو ایک پرانا خواب ہے کہ گریٹر اسرائیل, وہ آٹومیٹکلی پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ خلیجی ممالک امریکہ پہ بہت پریشر ڈالیں, فل دباؤ ڈالیں کہ آپ نے ہمارے سے بٹریل بھی کیا ہے, ہمارے سے $1 ٹریلین کا یہاں سامان بھی لگوایا, اپنے راڈار بھی لائے, پیٹریوٹک میزائل بھی لائے, این موقع پہ چھوڑ کے جا کے اسرائیل کی پروڈکشن میں لگ گئے, اور ابھی یہ آپ ہمیں اور ڈسٹرائے کا چکر. تو کم از کم آپ اس وقت سیز فائر تو کریں. آپ نے اگر کہتے ہیں ٹارگیٹ اچیو کر لیے ہیں تو دین واٹ از دا پرابلم, آپ سیز فائر کریں, اس کے بعد خود بخود اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گا. لیکن اگر ایسی کنڈیشن لگائیں کہ جی ادھر ایران کو شکست بھی ہو گئی ہے, ایران میزائل بھی نہیں بنائے گا, اس کا یورینیم جو 460 کلو گرام, اور بریگیڈیئر صاحب ایک اور سوال ہے آپ سے اور پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. اچھا, ایک بڑا آج ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل بھی لکھا گیا جس کے اندر ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ جو اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, وہ پاکستان میں شارٹ ٹرم ہیں اور چائنا کے لانگ ٹرم ہے, اور اگر کوئی آلٹرنیٹیو روٹ منرلز کے بزنس کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس اپنانا چاہتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جن علاقوں سے منرلز نکالے جاتے ہیں وہاں پہ انسٹیبلٹی ہو. سو ہاؤ ڈو یو سی تھرو دس لینس دا اپ کمنگ جی؟ دیکھیں, بات یہ کہ بالکل امریکہ کے اور اسرائیل کے انٹرسٹ بھی نو آل, اور بیسیکلی ایران از جو ایک بفر زون ہے, فرسٹ ڈیفنس لائن ہے پاکستان کے لیے بھی, اٹس ویری کلیئر. اور یہ کھلم کھلا وہ اسرائیل یہ بات کرتا ہے. پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ ایران کی رجیم رہے, انٹیکٹ رہے اور مضبوط رہے. پاکستان نے اس لیے کھلم کھلا ایران کی سپورٹ کی, ملٹری, ڈپلومیٹکلی, مورلی اور اسٹریٹجیکلی کھل کے بات کی, اور انہوں نے ٹویٹ بھی اسی لیے پاکستان کے فیور میں کیا. بات یہ کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو پاکستان کیسے کنٹرول کرتا ہے. خاص میجر پارٹ جو ہے وہ خلیجی ممالک ہے, دے ہیو ٹو فورس امریکنس کہ آپ نے ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی بھی ختم کر دی ہے. آپ تو کہتے ہیں ہم نے 80% میزائل لانچر بھی تباہ کر دی ہے. آپ نے رجیم کے بھی کافی لوگوں کو شہید کر دیا, کمزور ہو گئی ہے. اسٹریٹ آف ہرموز وہ کھول دیں گے, آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہے. لیکن بیسیکلی بات یہ کہ وہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں شیئر کریں گے, آئی ڈونٹ تھنک دے ول الاؤ اٹ. ایران ول کے لوگ مر جائیں گے لیکن وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.